شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے مزید ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ بلال شیئر کر رہے ہیں۔ بلال کہتے ہیں ہم لوگ حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک بہت ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 10 برس پرانی بات ہے۔ میرے ابو نے ایک سوسائٹی نئی بن رہی تھی، تو وہاں پر ایک پلاٹ لے کے رکھا ہوا تھا۔ کافی عرصہ بھی گزر گیا تو وہاں پر گھروں کی کچھ کنسٹرکشن شروع ہو گئی، تو ہم لوگوں نے بھی وہاں پر اپنا گھر بنانا شروع کر دیا۔ گھر پر جیسے اس پلاٹ پر گھر بنانا شروع کیا، کچھ دن تو کام ٹھیک چلا، لیکن کچھ دن کے بعد جو وہاں پر مزدور لیبر کام کر رہے تھے وہ بھاگ گئے۔ ابو نے انہیں ٹریس کرنے کی بہت کوشش کی، بس انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں وہاں پر کام نہیں کرنا، وہاں پر کوئی مخلوق ہمیں کام کرنے نہیں دیتی۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد ایک اور کنسٹرکشن کمپنی تھی، ان سے ہم لوگوں نے کانٹیکٹ کیا۔ ان لوگوں نے اپنی لیبر ٹیم دی ہمیں، وہاں پر ان لوگوں نے گھر کی کنسٹرکشن کرنا شروع کر دی۔ وہاں پر تھوڑا سا ایشو یہ تھا کہ وہ جو سوسائٹی تھی وہاں پر اور بھی گھر کچھ ایسے تھے جو ابھی زیر تعمیر تھے، انڈر کنسٹرکشن تھے، مکمل نہیں ہوئے تھے۔ جہاں سے وہ گلی شروع ہوتی تھی بس وہاں پر ہی ایک گھر تھا جو مکمل ہو کر تیار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کوئی بھی ایسا گھر وہاں پر نہیں تھا جو کہ تیار ہوا ہوتا، باقی سب ہم لوگوں کی طرح بن ہی رہے تھے۔ تو ایسا ہوا، ہم لوگوں نے کنسٹرکشن شروع کروا دی ان سے۔ ان لوگوں نے 3-4 دن ٹھیک کام کیا، لیکن اس دوران بھی وہ لوگ کمپلینٹس کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہاں پر آوازیں آتی ہیں، ہم لوگوں کا جو میٹیریل ہے، ہم لوگوں کی جو چیزیں ہیں، ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے کوئی بھی اگر ایک چیز تیار کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ گر جاتی ہے، یعنی کوئی دیوار بناتے ہیں تو وہ گر جاتی ہے، یا ایسے پرابلمس ہمیں آ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی 4-5 روز کام کرنے کے بعد انہوں نے بھی جواب دے دیا۔ بس جتنا ان لیبر نے وہاں پر کام کیا اتنے میں 4 دیواری ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ابو بڑے پریشان ہوئے کہ میں کیا کروں۔ ابو گئے ایک دفعہ گھر پہ کہ میں جا کر خود دیکھتا ہوں وہاں پر معاملات آخر ایسے کیا ہے۔ اب وہ جو گلی تھی، گلی میں ہم لوگوں کے گھر کے سامنے ایک گھر تھا، ابو وہیں پر موجود تھے۔ شام کا ٹائم ہو گیا۔ ابو کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جس طرح سے جو سامنے والا گھر ہے اس گھر میں سے کوئی عورت آوازیں دے رہی ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ گھر پر تو کوئی بھی نہیں ہے، خالی گھر پڑا ہے، ان کا گیٹ بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ ابو اپنے گھر سے باہر نکل کر کھڑے ہوئے اور دیکھنے لگے کہ کون ہے وہاں پر۔ ابو کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت قداور عورت سیڑھیوں پر چڑھتی ہوئی جا رہی تھی اور سیڑھیوں کے درمیان میں غائب ہو گئی۔ ابو بہت زیادہ ڈر کے، ابو کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو لیبر ہیں کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہوئے کوئی بات ضرور ہے۔ ابو کے ایک دوست تھے کراچی میں، ابو نے ان سے بات کی، انہوں نے کنسٹرکشن کمپنی سے بات کی، ان لوگوں نے ایک ٹیم وہاں سے بھیج دی۔ ابو نے ان کو ابھی سچائی نہیں بتائی۔ ابو کو یہ تھا کہ شاید یہ لوگ بنا دیں، رات بھی یہیں پر رہنا ہے، تو یہ لوگ اگر موجود ہوں گے تو مخلوق تنگ نہیں کرے گی۔ ان لوگوں نے بھی جب گھر کی کنسٹرکشن شروع کی، ہفتہ ایک ہی بس بمشکل وہ کام صحیح کرنے دیتی تھی، اس دوران بھی وہ بہت سی پرابلم کریٹ کرتی رہتی تھی۔ تو ایک دن ابو کو فون آیا ہفتے بعد، ان کا جو مین بڑا مستری تھا جو کام کرواتا تھا سارا، اس نے کہا کہ ہم لوگ واپس جا رہے ہیں، ہم نے یہاں پر کام نہیں کرنا۔ ابو نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں پر رات کے وقت ایک عورت نظر آتی ہے۔ پہلے دن جب ہم لوگوں نے اس سے دیکھا، وہ گھر میں جھانک کر دیکھ رہی تھی، تو ہم لوگوں نے پوچھا کہ کون ہے وہاں پر۔
ہم لوگ جب اس کے پیچھے بھاگے تو وہ گلی کے کونے پر بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ اب ہم لوگ اس کے پاس جانے لگے تو وہ بیک سائڈ سے جیسے کوئی بلا رہا ہے، پیچھے کی طرف پلٹ کر دیکھا تو وہ آگے سے غائب ہو گئی تھی۔ دوسری رات وہ گھر کے ارد گرد چکر کاٹ کے خوفناک آواز سے نکال رہی تھی۔ تیسری رات جب ہم لوگوں نے اسے دیکھا ہے تو وہ عورت یہ سامنے والے گھر کی دیوار پر بیٹھ کر بہت خوفناک انداز میں رو رہی تھی اور بڑے غصے سے جسے ہمیں دیکھ بھی رہی تھی۔ ہم یہاں پر کام نہیں کر سکتے، یہاں پر جنات کا کوئی معاملہ ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ خود یہاں پر ہی کوئی اپنے شہر میں کوئی لیبر دیکھیں اور آپ کام کروائیں۔ وہ لوگ بھی وہاں سے بھاگ گئے۔ ابو بڑے پریشان ہوئے۔ ابو نے جا کر سیکورٹی گارڈ سے بات کی کہ یہ معاملات ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں پر کسی مخلوق کا بسیرا ہے۔ میں اکثر اس طرف جب راؤنڈ پر جاتا ہوں تو مجھے بھی ایک عورت نظر آتی ہے۔ میں نے بھی ایک بہت قداور عورت کو اسی گلی میں دیکھا ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہے۔ مجھے تو اتنا ڈر لگتا ہے کہ میں دوبارہ اس سائڈ پر نہیں جاتا۔ آپ یہاں پر کسی صاحب علم کو لے کر آئے، وہ آ کر پہلے اس جگہ کو دیکھیں، پھر آپ گھر کی کنسٹرکشن کروائیں۔ ابو کو سیکورٹی گارڈ کی بات صحیح لگی۔ ابو واپس آ گئے گھر۔ اب 1-2 دن لگے کسی عامل کا پتہ کرتے، ایک بزرگ کا پتہ چلا، ان کو مکان پر لے کر گئے۔ انہوں نے جب وہ پوری جگہ دیکھی، اس کے بعد انہوں نے ہمارا وہ مکان بھی دیکھا جو بن رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک پچھل پیری کا بسیرا ہے، اور جب اس مخلوق کا ایک جگہ پر بسیرا ہو جائے یہ انسانوں کو آباد نہیں ہونے دیتی۔ پتہ نہیں اب یہاں پر ایسی کون سی جگہ تھی، یہ پہلے کوئی جنگل کی جگہ تھی یا کیا معاملہ تھا، تو یہاں پر ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ اس کو میں نکال نہیں سکتا کیونکہ یہ ایک جگہ پر نہیں ہے، یہ تقریباً یہ جو آپ سے اگلی والی گلی ہے، یہ 2-3 گلیوں میں اس کا بسیرا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ میں آپ کو 4 تعویذ دوں گا، آپ اس گھر کے 4 کونوں میں لگا کر گھر کی تعمیر مکمل کروا کے گھر کو بیچ دیں۔ اس کے بعد ہی آپ کی اس مکان سے جان چھوٹ سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر رہنے والا معاملہ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ہم لوگوں نے وہ 4 تعویذ لگائے، ابو کہتے ہیں کہ انہوں نے حصار بھی باندھ دیا، میں نے وہاں پر 4 تعویذ بھی لگا دیے۔ جیسے میں تعویذ لگا کر باہر آیا، مجھے بھی اسی گھر کے اوپر ہی ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آئی، سامنے والے گھر پر۔ وہ کہتے ہیں وہ اتنی قداور تھی کہ اس کو دیکھ کر میں ڈر گیا کہ یہ کیا مخلوق ہے۔ وہ اتنی بھیانک تھی، سرخ آنکھیں تھی۔ ابو تو خیر وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد ابو بہت زیادہ بیمار رہے۔ اسی دوران 3-4 دن گزر گئے، ابو کی طبیعت بھی کچھ نارمل ہوئی تو ابو نے ایک اور لیبر تھے ان سے بات کی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ گھر بنا دیں گے آپ کا۔ ان لوگوں نے وہاں پر کام شروع کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے 10-12 دن گزر گئے، کوئی ہم لوگوں کو کمپلین نہیں آئی، لیکن وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ یہاں پر آس پاس جو مکان ہے ان میں جنات کا بسیرا ہے۔ ایک عورت نظر آتی ہے پیلے لباس والی، وہ کبھی کسی گھر میں ہم لوگوں کو نظر آتی ہے، کبھی کسی گھر میں نظر آتی ہے، اور آگ کے گولے سے نظر آتے ہیں جیسے ہوا میں اڑتے ہیں۔ ان لوگوں نے وہ گھر ہم لوگوں کا بنا دیا۔ ان باتوں کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے وہ ڈرے نہیں، اپنے کام سے کام رکھا۔ ان لوگوں نے وہ گھر کمپلیٹ کر دیا۔ وہ گھر جو ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے گئے۔ گھر بڑا اچھا بنا تھا، لیکن اس گھر کو دیکھ کر ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ گھر بہت زیادہ پرسرار ہے۔ وہ علاقہ ہی پورا پرسرار تھا۔ وہ جو گھر تھا جو گلی کے پہلے میں بنا ہوا تھا، وہ گھر بھی دیکھنے میں بہت زیادہ پرسرار اور ویران لگتا تھا۔ اس کے آگے 4-5 گھر تھے جو انڈر کنسٹرکشن ہی وہ چھوڑ کر ہم لوگوں کے گھر کی طرح بھاگ گئے، لیبر بھاگ جاتی تھی۔ ہم لوگوں کا گھر بھی بن گیا۔ بہت کوشش کی گھر کو بیچنے کی، بہت سی پارٹیز آتی تھی، گھر کو دکھتی تھی، کوئی نہ کوئی پرابلم بنتی تھی، ڈیل کینسل ہو جاتی تھی۔ وہاں پر کچھ آگے جہاں سے سوسائٹی کی تھوڑی سی فیز 2 تھی، وہاں پر آباد تھی وہ جگہ، وہاں پہ لوگ رہتے بھی تھے، لیکن اس والی فیز میں ابھی اتنے زیادہ گھر آباد نہیں تھے۔ تقریباً 10-12 گھر تھے ابھی جو سٹارٹ میں بالکل آباد تھے۔ یہ تھوڑے سے آگے کر کے ہم لوگوں کے حصے بنتے تھے۔ یہ غیر آباد تھے، رینٹ آؤٹ بھی وہ جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ کوشش کی کہ کوئی اگر رینٹ پر بھی لے لے تو ہم دے دیں گے، لیکن ابو کو نابل نے کہا تھا کہ آپ نے اس کو بس سیل آؤٹ ہی کرنا ہے،
کیونکہ یہاں پر اگر کوئی اپنی مرضی سے رہنا چاہے تو الگ بات ہے، آپ اپنی سے جان چھڑوا ہی لیں تو بہتر ہے۔ تو پھر ہم لوگوں کی یہی پہلی کوشش تھی کہ یہ بک جائے۔ 2-3 سال بڑی کوشش کی، ہم نے نہیں بکا۔ پھر انہیں عامل کو لائے، وہاں پر انہوں نے کالے بکرے کے کچھ صدقے کیے، کوئی اور تعویذ وہاں پر گیٹ پر لگائے اندر کی طرف۔ اس کے بعد 2-3 ماہ کے بعد جا کر گھر کی ڈیل ہوئی اور گھر بک گیا، ہم لوگوں کی جان چھوٹ گئی اس گھر سے۔ لیکن ہمارے اس کے بعد بھی جو ہم ان بٹوین چکر لگاتے تھے، وہاں پر جاتے تھے سوسائٹی میں، تو اکثر وہ سیکیورٹی گارڈ بتاتا تھا باتیں، کہتا ہے کہ ایک آپ لوگوں کی گلی اور ایک جو سیگے والی گلی ہے وہاں پر تو میں جا بھی نہیں سکتا، ویسے سٹارٹ میں جہاں سے ایک گھر بنا ہے وہیں سے ایک آدھا راؤنڈ لگا لیتا ہوں۔ مجھے اکثر ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے گلی کے درمیان میں کوئی عورت بیٹھی ہوتی ہے، کبھی وہ کسی گھر کے آگے بیٹھی نظر آتی ہے، کبھی کسی گھر کے آگے۔ میں تو اپنے گاؤں جا کر اپنے بزرگوں سے یہ حفاظت کا تعویذ لا کر اپنے گلے میں پہن کے رکھتا ہوں کہ وہ میرے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے۔ یہاں تک کہ 2-3 سیکیورٹی گارڈ اور بھی ہیں جو مختلف لوکیشن پر پہرا دیتے ہیں، جا کر راؤنڈ لگاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو سیم ٹائم پر وہ 2-3 جگہوں پر بھی نظر آئی ہے انہی سائیڈوں میں۔ تو سوسائٹی کی جو یہ اینڈ والی سائیڈ ہے یہ بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے، بہت آسیب زدہ ہے۔ اس طرف رات بہت زیادہ کتے گلی کے شروع میں کھڑے ہو کر بھونکتے ہیں، اندر نہیں جاتے گلی میں، کیونکہ اس طرح وہ مخلوق ہے، وہ رہتی ہے وہاں پر، تو اس کے ڈر سے کوئی اس سائڈ پر بھی نہیں جا سکتا۔ مجھے چوکیدار تھا، کہتے ہیں کہ اتنی وہاں سے کبھی جانور کے بولنے کی آواز آتی ہے، گائے کے بولنے کی آواز آتی ہے، پائلوں کی چھن سنائی دیتی ہے، اور ایک عورت تو بہت زیادہ آپ والی گلی میں روتی ہے۔ جو آپ کے سامنے والا گھر ہے اس کی دیوار کے اوپر وہ کہتے ہیں میں نے 7-8 فٹ کی عورت کو کھڑے دیکھا تھا، جو سیم ابو نے بھی دیکھا تھا، اور رہتی وہ صرف اور صرف یلو کلر کی ڈریس میں ہے۔ اتنا وہاں پر بسیرا تھا، پتہ نہیں اب وہ جو پہلے والے گھر تھے ان کے ساتھ بھی یہی معاملات، اور جو گھر بنا کر چھوڑ گئے تھے وہ گھر بھی ایسے ویران کا ویران ہی رہ گیا۔ ہم لوگوں کو تو اللہ کا شکر ہے، ہم لوگوں کا وہ گھر بک گیا، ہماری جان چھوٹ گئی۔ پتہ نہیں وہاں پر کیسے لوگ باقی آ کر رہے ہوں گے یا کیا معاملات ہوئے ہوں گے۔ یہ ہماری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ بلال آپ کا۔ جیسے آج کل بہت سی سوسائٹیز بن رہی ہے، جیسے شہروں سے باہر کی طرف بن رہی ہے، وہاں پر ضروری نہیں کہ ہر جگہ آسیب زدہ ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ درختوں کو کاٹ کاٹ کے، زرخیز زمینوں کو ختم کر کے وہاں پر وہ سوسائٹیز بن رہی ہے شہروں کو بڑھانے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے۔ لیکن جب آپ کسی کے گھر کو توڑتے ہیں، بہت سے ایسے درخت ہیں جو آسیب زدہ ہوتے ہیں، جب آپ کسی کے گھر کو توڑتے ہیں تو وہ مخلوق اپنا بدلہ لیتی ہے۔ پھر جب وہاں پر پلاٹنگ ہوتی ہے، لوگ پلاٹ خرید لیتے ہیں، گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ مخلوقات حملہ آور ہوتی ہے، انسانوں کو نقصان دینے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ وہ ان کی جگہ پر آتے ہیں۔ میں نے ایسی بہت سی جگہوں کے بارے میں سنا ہے جو پوری پوری سوسائٹیز ویران ہو جاتی ہیں، یا پھر ان کے مخصوص حصے ویران ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر چڑیل آفتوں کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے، کیونکہ ان مخلوقات کا وجود ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم ان پر یقین رکھتے ہیں، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے۔ ہمیں ہمیشہ کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے کسی صاحب علم کو لے جا کر ضرور ایک دفعہ دکھا لینا چاہیے کہ ہم لوگ آنے والی مصیبت سے بچ سکیں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheermik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ سب کو میری طرف سے شب برات کی بہت مبارک ہو۔ اس مبارک رات کے صدقے اللہ ہم سب کو کامیابی دے، بیماروں کو شفا دے، جو لوگ مصیبت زدہ اللہ ان کی مصیبتیں دور فرمائے، اللہ سب کے والدین کو زندگی دے، بے روزگاروں کو روزگار دے۔ اور میری سب کے لیے دعائیں ہیں، آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ نانا جی کی کہانیوں میں ہارر سٹوری آئے گی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا۔ پرسرار واقعات میں کل آئے گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔